اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حارث بن عابد کو کہ وہ آئے اور آپ احباب کے سامنے تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم. Respected parents, teachers and my dear fellows, my name is Muhammad Haris. Today I am here to talk about a very important topic, which is the importance of Islamic education. First, we need to understand that there are two types of education: worldly education and Islamic education. Worldly education, which makes us doctor, engineer, scientist, etc. Islamic education, which makes us a good and obedient servant of Allah. Poem. Worldly education is a temporary sport. Islamic education is a paradise shore. Dear friends, Islamic education tells us who we are, who created us, why are we created, what will happen after the death. Hadith. The best one among you is who learns the Quran and teaches the Quran to others. Dear friends, we need to learn the Islamic education, teach the Islamic education to others. The one whose heart shines with the light of the Islamic education is the most valuable person in the world. Thank you. بچے تقریروں کے اور بھی تھے، لیکن وقت کی قلت اور ہمارے مہمانان گرامی ان کی مصروفیت کے باعث صرف احادیث کا پروگرام ابھی کرتے ہیں۔ سمر کیمپ کے اندر بچوں نے احادیث یاد کی، وہ آپ احباب کے سامنے احادیث پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے معزز مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ ان کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد باقی کے جو 4 پروگرام بچوں کے رہ گئے ہیں وہ ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت مولانا جمیل الرحمان رحمانی صاحب کا انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہوگا۔ آپ احباب پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ کی تقریر بیان سننے کے بعد نہ جائیے۔ یہی شکوہ صدر مرکز حاضہ میاں محمد اشرف وٹو صاحب آ کر کے میرے پاس کر رہے تھے کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی تقریر کروا دیتے ہیں، بیان کروا دیتے ہیں، ہمارا مجمع جو ہے یہ نہیں بیٹھے گا۔ ہمارا مقصد سمر کیمپ کے اندر بچوں کا سیکھنا سکھلانا وہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے احادیث کے سلسلے کے بعد انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ اب میں احادیث کے لیے بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آ جائیں اور ایک ایک کر کے آپ احباب کو احادیث پیش کریں۔ سب سے پہلے عبد الحادی بن عابد، اور اس کے بعد علی بن خضر، اور اس کے بعد شاذیب بن بلال۔ یہ تینوں بچے سٹیج پر آ جائیں اور احادیث آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1، موضوع نیت کی اہمیت۔ انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سبق، ہمیں ہر عمل سے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 2، موضوع صفائی کی اہمیت۔ الطہر سطر الایمان۔ ترجمہ، صفائی نفس ایمان ہے۔ سبق، ہمیں ہمیشہ اپنے کپڑوں اور جسم کو صاف رکھنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3، موضوع وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ۔ ترجمہ، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے وضو نہیں کیا۔ سبق، ہمیں وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔
حدیث نمبر 4، موضوع نماز میں سورۃ الفاتحہ کی اہمیت۔ لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ترجمہ: نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ سبق: اگر ہم کسی رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز نامکمل ہے، اس لیے ہمیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 5، موضوع اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل۔ الصلاۃ علی وقتہا وبر الوالدین۔ ترجمہ: نماز سے وقت پر ادا کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرے۔ سبق: ہمیں نماز اس سے مقررہ وقت پر ادا کرنی چاہیے، والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے، نرمی اور محبت سے بات کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 6، موضوع مومن کی صفت۔ المومن لا یکذب۔ ترجمہ: مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سبق: ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ حدیث نمبر 7، موضوع وضو کی فضیلت۔ اذا توضأ العبد خرجت خطایاہ من جسدہ۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سبق: ہمیں ہمیشہ اس نیت سے وضو کرنا چاہیے کہ میرے جسم کے گناہ ختم ہو رہے ہیں۔ حدیث نمبر 8، موضوع فرض نماز کی اولیت۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ ترجمہ: جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس کے علاوہ کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ سبق: اقامت کے بعد صرف فرض نماز کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نفل نماز کا مؤخر کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 9، موضوع نماز کیسے پڑھیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ترجمہ: نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سبق: نماز سنت نبی کے مطابق ہونی چاہیے، اپنی طرف سے تبدیلی جائز نہیں۔ حدیث نمبر 10، موضوع رحم دلی۔ من لا یرحم لا یرحم۔ ترجمہ: جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سبق: ہمیں دوسروں پر رحم کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 11، موضوع دیانتداری۔ من غشیٰ فلیس منا۔ ترجمہ: جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ سبق: ہمیں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 12، موضوع سچائی۔ قولوا صدقا وإن كان مرا۔ ترجمہ: سچ بولو وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ سبق: ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے حالات کیسے بھی ہوں۔ حدیث نمبر 13، موضوع دوسروں کی خدمت۔ خیر الناس انفعهم للناس۔ ترجمہ: بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ سبق: ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 14، موضوع والدہ کا احترام۔ الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ ترجمہ: جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ سبق: ماں کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث نمبر 15، موضوع سلام کرنا۔ افشوا السلام بینکم۔ ترجمہ: آپس میں اسلام کو عام کرو۔ سبق: ہمیں سب کو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ 3 بچے آپ احباب کے سامنے احادیث، اس کا موضوع، اس کا ترجمہ اور اس احادیث سے حاصل شدہ اسباق جو تھے وہ آپ احباب کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ اس بچوں نے ان 40 دن کے اندر سیکھا، جو کچھ کیا، اللہ رب العالمین
ان کو عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنا بیان سنائیں۔